نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ماہ میلاد عطا فرمایا ہے۔ ماہ ربیع الاول حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی نسبت سے بغیر شک و شبہ کے ایک انفرادی حیثیت کے ساتھ جملہ مہینوں پر نمایاں فضیلت اور نمایاں امتیاز رکھتا ہے۔ ہر ماہ کی انفرادیت اور فضیلت کی ایک جدا جہت ہوتی ہے، اسی طرح ہر شہر کی اور ہر دن کی اپنی ایک انفرادیت، اپنا ایک نمایاں پن اور امتیاز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مختلف افراد کو افراد پر، ایام کو ایام پر، ساعات کو ساعات پر اور مہینوں کو مہینوں پر جدا جدا اعتبارات سے اور جدا جدا نسبتوں سے امتیاز عطا فرماتے ہیں، فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھی ایک دوسرے پر جدا جدا حیثیتوں سے فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طرح مہینوں کو بھی جدا جدا حیثیتوں سے ایک دوسرے پر فضیلتیں حاصل ہیں۔ ان میں ماہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کے باعث اور نزول قرآن کے باعث دیگر مہینوں پر ایک انفرادیت اور امتیاز عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا امتیاز نزول قرآن ہے، اور اسی طرح ماہ ربیع الاول کا امتیاز ورود صاحب قرآن ہے۔ بے شک قرآن اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہونے کے اعتبار سے کائنات میں اپنی فضیلت میں کوئی ثانی نہیں رکھتا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کا امت مسلمہ کو عطا کیا جانا۔ اللہ جل مجدہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا شکر ہم عمر بھر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ لوگوں کو جو نعمت جس کے واسطے سے ملتی ہے اس صاحب واسطہ کا احسان اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی شے کا علم نہ تھا اور اللہ نے آپ کو اس کا علم عطا کر دیا اور علم کے نور سے جہالت کی تاریکی ختم ہو گئی، تو یہ بے شک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ علم کی نعمت آپ کو کسی نہ کسی واسطے سے ملی ہوگی، اور واسطہ آپ کا استاد ہے۔ اس نعمت علم کا واسطہ آپ کے لیے استاد ہے کہ اللہ نے آپ کے استاد کو آپ تک نعمت علم پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ بات کتنی عجیب ہوگی کہ آپ کی قدر دانی کا دعویٰ تو کریں لیکن استاد کی قدر کو فراموش کر دیں، جس کے واسطے سے آپ کو علم کی دولت نصیب ہوئی
اس نعمت کو کمتر جانے اور علم کی دولت کو بہتر جانے تو یہ در حقیقت استاد کی ناقدری نہیں، خود علم کی ناقدری ہے۔ امت مسلمہ جب قرآن مجید کے نزول کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو یہ ادا کرنا چاہیے، یہ اہم فرائض میں سے ہے اور قرآن پر ایمان کے تقاضوں میں سے کہ اللہ کی طرف سے نعمت قرآن کے ملنے پر شکر بجا لایا جائے۔ لیکن نعمت قرآن کا شکر بجا لانا اس وقت تک شکر نہیں بن سکتا، اس وقت تک اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس ہستی کی تشریف آوری کا شکر نہ بجا لایا جائے کہ جس کی وساطت سے اللہ نے خود ہمیں قرآن کو عطا کیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ورود مسعود اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت طیبہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے اس کائنات میں نسل بنی آدم پر، اور وہ نعمت عظمیٰ ہے امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کی کہ اس کے سارے کارخانہ نعم میں، اس کی نعمتوں کی ساری کائنات میں بلا تأمل علی وجہ البصیرت عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی کائنات پست سے لے کر کائنات بالا تک اور اس خالق کے یوم اول سے لے کر یوم آخر تک اور عالم ارواح سے لے کر عالم شہادت اور عالم عقبہ تک جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہیں یہ نسل بنی آدم کو عطا کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں عطا کیا جانا کائنات کی ساری نعمتوں سے افضل نعمت، ساری نعمتوں سے افضل نعمت۔ اس کے دلائل بے شمار ہیں، اس امر پر شواہد و براہین بے شمار ہیں، لیکن میں نے آپ کو سادہ طریقے سے ایک ہی نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نعمت عظمیٰ اللہ کی ہر نعمت سے بڑی نعمت اس لیے ہے کہ ہر نعمت اللہ نے ہمیں اس نعمت کے سبب سے عطا کی، اس نعمت کے سبب سے عطا کی۔ تو چونکہ یہ نعمت اللہ رب العزت کی ساری نعمتوں کا واسطہ ہے اور ساری نعمتوں کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس لیے نعمت کا شکر اپنی پہلی حرکت میں تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ جس سبب سے نعمت ملی پہلے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ جس نے نعمت عطا کی وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے نعمت عطا کی سب سے پہلے اس کا شکر ہے، پھر جس نے ساری نعمتوں کا واسطہ جس نعمت کو بنایا پھر اس کے عطا ہونے کا شکر ہے، اور اس کے بعد پھر ان نعمتوں کا فردن فردن جو اس نعمت عظمیٰ کے باعث ہمیں عطا ہو۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اس ترتیب کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ تو سب سے پہلا شکر اللہ جل مجدہ کا کہ جو ساری نعمتوں کا عطا فرمانے والا ہے، اس کے بعد اللہ ہی کا شکر ہے اس نعمت پر کہ جس نعمت کو اس نے کائنات کی ساری نعمتوں کا مبدا بنا دیا، ساری نعمتوں کا واسطہ، سرچشمہ اور ذریعہ بنا دیا، اور پھر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس نعمت کبریٰ کے سبب سے ہم کو عطا کی۔ حضرین محترم، یہ بات بالکل اس طرح کی ہے، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز، انہوں نے ارشاد فرمایا غالباً فتوح الغیب میں فرمایا کہ جو شخص فرائض کو چھوڑ کر سنتوں پر زور دیتا ہے اور سنتیں چھوڑ کر نفلوں پر زور دیتا ہے، دین کی اصطلاح میں اس جیسا احمق کوئی نہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، یعنی جو فرائض تو ادا نہ کرے اور سنتوں پر زور دے اور سنتوں کا تارک ہو اور نفلوں پر زور دے، وہ احمق ہے دین کی اصطلاح۔ اس لیے کہ جو شے جتنی اہم ہوتی ہے اسی قدر اس کے ساتھ تمسک، اعتصام اور تعلق مضبوط ہوتا۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی ہزارہا نعمتیں اس کائنات میں،
उनमें से बाज़ नेमतों का ताल्लुक ऐसा है जैसे नफलों की हैसियत, बाज़ों का ऐसा जैसे सुनन की हैसियत, और बाज़ों का ऐसा जैसे फ़राइज़ की हैसियत। और इस सारी कायनात निअम में आला नेमत नेमत कुबरा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद। सो इस नेमत के अता होने पर शुक्र करना ये फर्ज का बजा लाना है, और बाद की सारी नेमतों पर शुक्र अदा करना ये उस फर्ज के बाद सुन्नतों और नफलों का बजा लाना है। हम सुनन और नवाफिल पर जोर दें, और जिसके सबब सब कुछ नसीब हुआ उसके अता होने पर शुक्र पर इस कदर जोर न दें, तो ये फर्ज तर्क करके सुन्नतों और नफलों की अदायगी की बात है। तो कुरान मजीद की जो आया करीमा मैंने अभी इब्तिदा में तिलावत की, वो इसी मौजू और इसी उन्वान को बयान करती। इस उन्वान को तमहीदन मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने अर्ज किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम फरमा दो अपने उम्मतियों को, और जो हुजूर के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के क्या हैं? अल्लाह के बंदे हैं। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं वो अल्लाह के बंदे। और अल्लाह पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब तू कह दे इनसे, यानी जो तेरे उम्मती हैं और मेरे बंदे हैं, इनसे तू फरमा दे कि अल्लाह का जो फजल तुम पर हुआ है और अल्लाह की जो रहमत तुम पर हुई है, बस इस फजल और रहमत पर अल्लाह के शुक्राने के तौर पर खुशियां मनाओ और जश्न मनाओ। फल यफरहू, अल्लाह का ये जो फजल और रहमत तुम पर हुई है, इस फजल और रहमत के बायस खुशी मनाओ, फरहतें मनाओ और जश्न मनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, और अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशी मनाना बेहतर है हर उस शय से जो तुम जमा करते हो। बेहतर है हर उस शय से जो तुम जमा करते हो। अब यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्त वास्ता कुल के बगैर हुक्म दे सकते हैं कि लोगों मेरे फजल और मेरी रहमत पर खुशी मनाओ। अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ, क्योंकि बात हो रही है अल्लाह की नेमत की, कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत अता की, इस नेमत पर खुशी करो। और फरमाया जा रहा है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तुम कह दो इनसे। मेरे महबूब ये बात इनसे आप फरमा दें, जो बात खुद भी कही जा सकती है वो अपने महबूब की वसातत से कहलाई जा रही है। अब यहां एक नुक्ता मैं वाज़े कर दूं कि आप पूरे कुरान मजीद को पढ़ें, यूं तो सारा कुरान अल्लाह का कलाम है, और बिला शक व शुबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से ही हम तक पहुंचा। सारा कुरान अल्लाह का कलाम, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अक़दस के जरिए से ही इंसानियत तक और उम्मत तक पहुंचा। इस लिहाज से तो सारा कुरान इसी शान का हामिल है कि हुजूर के वास्ते से कहलाया गया। लेकिन आप देखते हैं कि हर जगह, हर आयत और अल्लाह के हर फरमान में लफ्ज़ कुल नहीं आता, कुल नहीं आता, वो कहीं कहीं आया है। और कुल का माना है फरमा दे। अगर कुल न हो तो वैसे भी कुरान हुजूर का फरमाया हुआ है, अल्लाह ने नाजिल किया और हुजूर ने जुबान अक़दस से सादिर किया, तो हुजूर ने इसे कुरान फरमा दिया। तो वैसे भी कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अक़दस की वसातत से हम तक पहुंचा। लेकिन बावजूद इस हकीकत के कई मुकामात कुरान मजीद में ऐसे आते हैं कि जहां उस हुक्म की अहमियत
اور اس حکم کی خاص فضیلت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے اور اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان وساطت کو واضح طور پر اجاگر کرنے پر زور دیا جانا مقصود ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ یوں تو سارا قرآن میں نے تم تک اپنے نبی کی وساطت سے پہنچایا، لیکن یہ فرمان ایسا ہے کہ اس میں میرے محبوب کی شان وساطت مزید جلوہ گر ہے، مزید جلوہ گر ہے۔ تو ایسے مقامات بطور خاص سمجھنے والے ہوتے ہیں، جہاں قل کہہ کر بات کہی گئی ہو وہ اس زاویہ نگاہ سے سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں کہ آخر کیا مضمون بیان ہو رہا ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے حضور کے ذریعے سے بطور خاص بات آگے پہنچائی جا رہی ہے۔ ان خاص مقامات میں سے ایک مقام یہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر یہ جو نعمت تمہیں عطا ہوئی اس پر خوشی کرو۔ باری تعالیٰ نعمت عطا کرنے والا تو ہے اور خوشی کرنے والے تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں سے سیدھی بات خود فرما دے کہ میرے بندو میری نعمت پر خوشی کرو۔ اس میں بطور خاص میرے ذریعے کہلوانے میں حکمت کیا ہے؟ تو یہ آیہ کریمہ زبان حال سے اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نعمت پر شکر کی بجاوری کی بات ہے، اور تیری زبان سے یہ بات اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ جس نعمت کی بھی بات ہوگی وہ نعمت ملی بھی اس نعمت کے سبب سے، وہ نعمت ملی بھی تیرے سبب سے۔ تو چونکہ محبوب ہر نعمت کا باعث تو ہوا ہے، میرے بندوں کے لیے ہر نعمت کا باعث تو ہوا ہے، اس لیے تو ہی بتا دے کہ یہ نعمت جو میرے وجود کی صورت میں، میری ولادت کی صورت میں، میری بعثت کی صورت میں اور میری نبوت و رسالت کی صورت میں اللہ نے تم کو عطا کی، لوگوں اس پر جتنی خوشی مناؤ اتنی کم۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو اللہ کی اس نعمت پر خوشی منانا ہر جمع کردہ چیز سے بہتر ہے۔ اب جمع کیا چیز کی جا سکتی ہے؟ دو ہی چیزیں کی جا سکتی ہیں، دنیا کے حوالے سے ہو تو مال جمع کیا جاتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے ہو تو اعمال صالحہ جمع کیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز تو کوئی نہیں نہ بنتی۔ اگر دنیا کے زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو مال و دولت جمع کی جاتی ہے، اور اگر نیکی تقوی اور آخرت کے زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو نیکیاں اور اعمال صالحہ جمع کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے نہ یہاں دنیا کا ذکر کیا تخصیص کے ساتھ، نہ آخرت کا ذکر کیا۔ هو خیر مما یجمعون کلمہ عام ہے، اور اس کی تعمیم آخرت کو بھی حاوی ہے اور دنیا کے حوال کو بھی حاوی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں دنیا میں تم مال و دولت جمع کرتے ہو، میرے محبوب کی ولادت اور آمد پر خوشی منانا تمہارے مال و دولت کے جمع کرنے سے بہتر ہے، اور آخرت کے حوالے سے اعمال صالحہ جمع کرتے ہو، آخرت کے سنوارنے کے لیے ساری نیکیاں ایک طرف اور سارے اعمال صالحہ جنہیں جھولی میں جمع کر کے قیامت کے دن آؤ گے وہ ایک طرف، اور میرے محبوب کی آمد پر خوشی منانا اس سے بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس نعمت عظما کی آمد پر تم نے خوشی نہ کی تو تم نے اعمال صالحہ کی بھی قدر نہ کی، کہ وہ اعمال بھی تو اسی کے سبب سے تمہیں نصیب ہوئے، وہ اعمال بھی تو اسی کے سبب سے نصیب ہوئے، قرآن اسی کے سبب سے نصیب ہوا، نماز اعمال میں نماز ہی آتی ہے نا، وہ بھی اسی کے سبب سے ملی، روزہ اسی کے سبب سے ملا، حج و زکوٰۃ اسی کے سبب سے ملا، ایمان اور اسلام سب کچھ اسی کے سبب سے ملا، دنیا و آخرت کی ہر نیکی اور عزت اسی کے سبب سے ملی، حتیٰ کہ عزتیں عطا کرنے والا رب بھی اسی کے سبب سے ملا۔ تو جب ساری نعمت اس نعمت کے سبب سے ملی ہے، اس لیے
اس نعمت کے ملنے پر خوشی منانا ہر نعمت کے شکر سے بڑھ کر ہے، ہر نعمت کے شکر سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ جو اس آیت کریمہ میں واضح کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ کے نفس مضمون کو خود قرآن مجید کے دیگر مقامات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب جو تم پر ہوا، یہ ارشاد فرما کر پھر دہرایا فبذالک۔ اب مضمون اور بیان یوں بھی مکمل تھا اگر کہا جاتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور رحمت کے باعث خوشی مناؤ، بات مکمل تھی۔ لیکن فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے محبوب فرما دے کہ اللہ کے فضل کے باعث اور اس کی اس رحمت کے باعث، اور اس کے بعد یہ کہہ کر تکرار کیا، فرمایا فبذالک، کہیں دھیان کسی اور طرف نہ چلا جائے، بس اسی کے سبب سے جو خاص فضل و رحمت تمہیں نصیب ہوئی، فبذالک، پس اسی کے سبب سے فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ یہاں تین تاکیدات، کتنی تاکیدات ہیں؟ ایک تاکید فبذالک، پھر فا حرف تاکید لانا، دوسری بذالک کو بفضل اللہ وبرحمتہ کے بعد پھر دہرانا، یہ دوسری تاکید، اور پھر فلیفرحوا کو پھر حرف فا سے شروع کرنا، حرف فا پھر کلمہ تاکید، اور قل کے ذریعے جو خطاب کا یہ اسلوب اپنایا، یہ چوتھی تاکید، یعنی قل کہہ کر جو بات شروع کی، یہ بھی انداز تاکید، بفضل اللہ وبرحمتہ کے بعد بذالک کو دہرانا، یہ دوسری تاکید، اور بذالک پر حرف فا کا لایا جانا، یہ تیسری تاکید، اور پھر فلیفرحوا کو حرف فا سے شروع کرنا، یہ چوتھی تاکید، اور چوتھی تاکید کے بعد مضمون کو ختم یہاں پر کرنا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ پانچویں تاکید، کہ اگر یہ خوشی مناؤ گے اس فضل و رحمت پر تو یہ ہر جمع کردہ شے سے بہتر ہے۔ یہ نفس مضمون پھر تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بات بالکل اس طرح ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہیں، کسی بچے کو کوئی حکم دینا چاہیں، کہیں کہ بیٹے کھانا کھا لے، بیٹے کھانا کھا لے، یہ ایک حکم ہے، والد کا حکم ہے، اور والد کا اتنا کہنا بھی کافی ہوتا ہے۔ والد کا اولاد کے لیے، اور اگر اولاد سمجھدار ہو تو اتنا کہنا بھی کافی ہے۔ یہ والد کہے کہ فلاں جگہ نہ جایا کر، سمجھدار اولاد کے لیے اتنا بھی کافی۔ لیکن اگر والد یوں کہے کہ بیٹے سن لے، وہاں نہ جایا کر، تو تاکید بڑھ گئی نا، بیٹے کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ کوئی خاص بات ہے جس وجہ سے والد گرامی روک رہے۔ اور اگر باپ یوں کہہ دے کہ بیٹے سن لے، میں تمہیں بطور خاص کہہ رہا ہوں کہ فلاں جگہ نہ جایا کر، تو تاکید اور بڑھ گئی یا نہ بڑھ گئی؟ بڑھ گئی، تین تاکیدیں ہو گئیں۔ اور اگر باپ یوں کہہ دے کہ بیٹے سن لے، تمہیں بطور خاص کہہ رہا ہوں اس جگہ ہرگز ہرگز نہ جایا کر، تو چار تاکیدیں ہو گئیں۔ بچے کے کان اور کھڑے ہو جائیں گے کہ بات کیا ہے۔ اور اگر باپ پھر یوں کہہ دے کہ بیٹے سن لے، بطور خاص تمہیں کہہ رہا ہوں فلاں جگہ ہرگز ہرگز نہ جایا کر، اگر جاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں۔ اگر اس طرح جملہ مکمل ہو تو کوئی گنجائش رہ جاتی ہے باقی کمی کی، خلاف ورزی کی، ترک فعل کی، حکم پر عمل چھوڑ دینے کی کوئی گنجائش رہ جاتی؟ بھئی وہ تو پہلے ہی نہ تھی کہ باپ کا جو حکم تھا، لیکن باپ جب اتنی تاکید پر تاکید لا کر اپنا حکم صادر کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بیٹے بس میں فقط تم سے اس حکم کی تعمیل چاہتا ہوں۔ اور باپ کا حکم کہاں
اور رب ذوالجلال کا حکم کہا، رب ذوالجلال کا حکم کہا۔ اب رب ذوالجلال فرما رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو، میرے محبوب انہیں تم فرما دو میری طرف سے کہ دیکھو لوگو، دیکھو اس محبوب کی طرف، یہ جو تم پر اللہ کا فضل آیا ہے وبرحمتہ ہی، اور لوگو تکو تو صحیح، یہ جو اللہ کی رحمت کا پیکر تمہارے پاس آیا ہے، بس اس کے آنے پر اللہ کے شکرانے میں خوشیاں مناؤ، بس خوشیاں مناؤ، تاکید سے کہہ رہا ہوں خوشیاں مناؤ۔ اگر اس کی آمد پر خوشی کرو گے تو جتنے اعمال و اموال جمع کر کے رکھتے ہو، مجھے میری عزت کی قسم ہر شے پست ہوگی، اس کی خوشی منانا ہر شے سے بلند ہوگا۔ اور بالفاظ دیگر ہوا خیر مما یجمعون کہہ کر یہ بات سمجھا دی، اگر تم نے میرے اس فضل اور رحمت کی آمد پر خوشی نہ کی اور نیک اعمال کرتے رہے، اگر اس کی آمد اور تشریف آوری پر جو میرا سب سے بڑا فضل و کرم ہے تم پر اور سب سے بڑی رحمت، اس کی آمد پر خوشی نہ کی بلکہ دل میں گھٹن محسوس کی خوشی منانے پر، اور یہ سوچتے پھرے کہ خوشی منانے کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں۔ ارے زندگی میں ہزار خوشیاں مناتے ہو، دوسری خوشیاں مناتے ہوئے بھی کبھی قرآن کو حدیث کو اٹھا کر دیکھا کہ ثبوت ہے یا نہیں؟ جب آقائے دو جہاں کی آمد کا وقت آئے اس خوشی پر ثبوت مانگتے پھرتے ہو کہ کہاں ثبوت ہے یا نہیں۔ بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، تم نے لڈو مانگے، کبھی حدیث کی کتابوں کو اٹھایا کہ حضور نے اور صحابہ نے بیٹوں کی پیدائش پر لڈو بانٹے تھے یا نہیں؟ اس لیے کہ وہاں تو خوشی ہو گئی سو لڈو بانٹے گئے۔ بھائی شادی ہوئی تو چراغاں کیا، اچھے کپڑے پہنے، ضیافتیں کی، کھانے پکائے، بہت کچھ کیا، کارڈ چھپائے، اشتہار چھپائے۔ اس موقع پر کبھی پوچھا قرآن سے، کبھی پوچھا حدیث کی کتابوں سے کہ شادیوں پر میرے حضور نے ایسی خوشیاں کی تھی یا نہیں، اور صحابہ نے اس دھوم دھام سے شادی کی تھی یا نہیں، اتنے پرتکلف کھانے ہوتے تھے یا نہیں، کبھی پوچھا؟ اس وقت بھی نہ پوچھا، اس لیے کہ خوشی کا مقام جو تھا۔ ارے گم ہو گیا بیٹا، مل گیا، گم ہونے کے بعد مل گیا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ تمہیں ملک ملا، آزادی ملی، 14 اگست کو ہر سال آیا پورا ملک دلہن کی طرح سجایا گیا، اس وقت بھی نہ پوچھا کہ ملک ملے، آزادی ملے تو کیا قرآن و سنت میں خوشیاں منانے کا ثبوت ہے یا نہیں؟ جس نے ملک لے کر دیے، تحریکوں کی قیادت کی، اس کا دن آیا، سارا ملک خوشی کے ساتھ ایک دلہن بن گیا، اس وقت بھی نہ پوچھا کہ کیا حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ حکومتیں بنی اور حکومتوں کے یوم تاسیس آئے، وہ دن آیا جس دن حکومت بنی تھی، وہ دن آیا جس دن پارٹی بنی تھی، اس دن کو منایا، چراغاں کیا، اس وقت بھی نہ پوچھا کہ صحابہ ایسا کرتے تھے یا نہ کرتے تھے۔ جب مدینہ کی ریاست بنی اس کے بھی یوم تاسیس منائے گئے یا نہ منائے گئے؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر مہمان آئے بیرون ملک سے، مہمان آئے، 21 توپوں کی سلامی کی، اس وقت بھی پوچھنا گوارا نہ کیا کہ کیا قرآن اور حدیث میں توپوں کی سلامی جائز ہے یا نہیں۔ گل پاشی کی گئی، پوچھنا گوارا نہ کیا۔ زندگی کی ساری خوشیاں ہوں، ذاتی خوشی ہو، خاندانی خوشی ہو، اولاد کی خوشی ہو، شہر کی خوشی ہو، برادری کی خوشی ہو، ملک کی خوشی ہو، حکومت و سلطنت کی خوشی ہو، جماعت کی خوشی ہو، بڑے مہمانوں کی آمد کی خوشی ہو، گھر بنائیں اور گھر میں قدم رکھیں تو گھر کو سجائیں، ہر شے کی خوشی منائی جائے اور ثبوت نہ مانگے جائے، لیکن میرے آقا کی ولادت کا وقت آئے اور خوشی مناتے وقت ثبوت طلب کیے جائیں کہ کہاں ثبوت ہے خوشی منائی گئی یا نہیں۔ اس کا مطلب فقط یہ ہے کہ ہر معاملے پر خوشی تھی اور اس خوشی کے معاملے پر دل میں گھٹن ہو گئی۔ اللہ پاک اس نکتے کو واضح فرما رہے ہیں کہ لوگو، اگر میرے محبوب کی آمد پر تم نے خوشی نہ کی اور نیکیوں کے انبار جمع کرتے رہے
مجھے ان نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہوا خیرم مما یجمعون، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. جو کچھ بھی جمع کرتے ہو میری نگاہ میں ان سے بہتر محبوب کی آمد کی خوشی ہے، اور اپنے فضل و رحمت پر خوشی منائی جانے والی. اس پر خوشی نہ کی، اس پر تمہارے دل اگر باغ باغ نہ ہوئے اور مال و دولت کے انبار تم نے جمع کر لیے اور اپنی خوشیوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے، تو میں نے تمہارے لاکھوں روپے کے خرچ کو جہنم میں ڈالنا ہے. مجھے کیا غرض، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب تمہاری دولت میرے محبوب کی خوشی پر خرچ ہوگی، کہ تمہارے محبوب تمہاری اولاد تھی، تمہارے محبوب تمہارے ملک تھے، تمہارے محبوب تمہاری حکومتیں، سلطنتیں اور جماعتیں تھیں. تمہارے تو ہزار محبوب ہیں اور میرا تو فقط ایک محبوب ہے. تم ہزاروں محبوبوں پر خوشیاں مناتے ہو اور میرے ایک محبوب کے دنیا پہ آنے پر خوشی نہیں مناتے. میں نے تمہاری ان خوشیوں کو کیا کرنا. ہوا خیر مما یجمعون، اس خوشی کو منانا تمہارے ہر شے کے جمع کرنے سے بہتر ہے. یہ اس آیت کریمہ کا منشا ہے. اب یہاں یہ نقطہ واضح کر دوں کہ خوشی منانے کا جو حکم قرآن مجید میں ہے فَلْيَفْرَحُوا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ درجہ شکر میں ہے، یہ حکم درجہ شکر میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو تو میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا، نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا. اور آمد پر شکر ہوتا ہے، جانے کا غم ہوتا ہے. ہر نعمت جو آتی ہے سو وہ جاتی بھی ہے، لیکن حکم شکر بجا لانے کا ہے، غم کو سینے سے لگانے کا نہیں ہے. حکم شکر بجا لانے کا ہے، غم کو سینے سے لگانے کا نہیں. یہ کسی دوست نے سوال بھیجا ہے، وہ بالکل اسی موقع سے متعلق ہے. اس میں لکھا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضور پیدا ہوئے تو حضور کی ولادت کی تو خوشی منائی جاتی ہے، لیکن اسی موقع پر حضور کی وفات بھی ہوئی، وفات کا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے حکم شکر بجا لانے کا دیا ہے، غم منانے کا نہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمت ملے تو شکر ادا کیا کرو، کہ شکر ادا کرو گے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو. خوشی کرو گے شکر کے درجے میں تو نعمت بڑھا دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ غم اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی چیز چلی جائے. بیٹا پیدا ہو، تو حضور کی وفات کا ہم غم کیا منائیں؟ ولادت کی تو خوشی منائی کہ حضور آ گئے، اور وفات کا غم کیوں منائے کہ حضور تو گئے ہی نہیں ہے، حضور تو موجود ہے، آقائے دو جہاں موجود ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں جو کلمہ عطا کیا اس کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. جو شخص یہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے اور ہیں نہ کہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ نے تو ہمیں حضور کی بات تھے کی زبان سے کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ لوگوں اور نبی آتے رہے جاتے رہے. چونکہ وہ جاتے تھے اس لیے نئے نبی آتے تھے، وہ جاتے تھے اس لیے نئے نبی آتے تھے. اگر حضور چلے گئے ہوتے تو نیا نبی آ جاتا، کیونکہ نئے نبی نہیں آتے اس لیے حضور نہیں گئے، حضور موجود ہے. اس لیے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، جس طرح صحابہ کے لیے تھے اسی طرح ہمارے لیے ہیں، اور جس طرح ہمارے لیے ہیں اسی طرح بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہیں.
فرق صرف یہ ہے کہ 63 برس تک ہر سر کی آنکھ سے دکھائی دیتے تھے، اب 63 برس کے بعد جب وفات ہو گئی تو دکھائی اب بھی دیتے ہیں لیکن دل کی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے سر کی آنکھ سے نظر آتے تھے، اب دل کی آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ پہلے بیداری میں نظر آتے تھے ہر کسی کو، اب خواب میں نظر آتے ہیں۔ اور پھر جو شخص اپنے دل کو زندہ کر لے وہ خواب میں نہیں بیداری میں بھی دیکھتا، اور دل کی آنکھ سے نہیں سر کی آنکھ سے بھی دیکھتا، سر کی آنکھ سے بھی دیکھتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو بیمار ہوئے اور سفید دن میں حضور ان کی عیادت کے لیے آئے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے ہاں مرگ ہوئی اور اللہ کی عزت کی قسم حضور ان کے ہاں تعزیت کے لیے آئے۔ وہ تو حضور غلاموں کی عیادت بھی کرتے ہیں، تعزیت بھی کرتے ہیں، دیدار سے نوازتے بھی ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں حضور کے امتی جنہوں نے قسم کھا کر کہا، شیخ ابو العباس مرسی نے فرمایا کہ لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفۃ عین ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین، ایک لمحے کے لیے بھی حضور اگر میری نگاہ سے اوجھل ہو جائیں تو اس لمحے میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کی نظر سے اوجھل ہوئے ہی نہیں، جن کی نظر سے اوجھل ہوئے ہی نہیں ہیں۔ یہ ناداں انسان، یہ تیری نادانی ہے کہ تو نے سمجھ لیا کہ حضور چلے گئے۔ جو حضور سے متعلق ہو گئے ان سے پوچھ، وہ تو کہتے ہر گھڑی حضور ہے، انہیں دیداروں سے نوازا جا رہا ہے، ان پہ ہر گھڑی لطف و کرم کیا جا رہا ہے۔ تو نہ حضور کی عنایتوں میں کمی آئی، نہ حضور کی شفقتوں میں کمی آئی، نہ ہدایتوں میں کمی آئی، نہ حسن و جمال میں کمی آئی، نہ تصرف و کمال میں کمی آئی، نہ وجود میں کمی آئی، نہ مرتبے میں کمی آئی، نہ نبوت و رسالت میں کمی آئی، نہ ختم نبوت میں کمی آئی۔ جب سب کچھ ہے تو غم کس بات کا؟ سب کچھ ہے تو غم کس بات کا؟ ہاں بیٹا پیدا ہو تو خوشی، مر جائے تو غم اس لیے کہ چلا گیا، لیکن یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو صادر نہیں آتی۔ بے شک حضور کی وفات تھی، حضور کی وفات تھی، لیکن وہ وفات فقط عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونا تھا، عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونا تھا۔ خواص تو آج بھی تکتے اور جنہیں چاہیں انہیں آ کر آج بھی ملتے۔ اور جب آپ روضہ اطہر پر جاتے ہیں تو کیا ایسا ادب بجا لاتے ہیں جو وفات شدگان کے پاس جا کر ادب آیا جاتا؟ وہاں جب جاتے ہیں تو وہی ادب بجا لاتے ہیں جو زندوں کی بارگاہ میں لایا جاتا۔ اور پھر جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو آقا سنتے اور ملائکہ کے ذریعے پہنچایا بھی جاتا ہے۔ یہ اس بارگاہ کی تکریم کے پیش نظر، اور غلاموں کا جس کا چاہیں خود توجہ فرما کر سنتے بھی۔ اور یہاں تک بھی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگوں میری وفات کو موت نہ سمجھو، قیامت تک اگر کوئی بھی مومن میرے اوپر سلام کہے گا، میرے اوپر درود پڑھے گا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میں ہر ایک کا سلام سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ امام ابن القیم نے جلاء الافہام میں حدیث نقل کی۔ ہر ایک حضور تو فقط سنتے ہی نہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ساری کوتاہی ہماری ہے کہ ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں اور وہ وفات پا کر بھی زندہ ہیں۔ حضور تو سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس جواب کو سن نہیں پاتے۔ اگر وہ کان مل جائیں جن کانوں سے حضور کی آواز سنائی دے تو آپ یہاں بیٹھے حضور کی باتیں سن سکیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیں کہ اللہ کا جو فضل اور رحمت ان پر ہوئی ہے بس اس کے باعث خوشی کرو،
یہ خوشی کرنا درجہ شکر میں، درجہ شکر میں. اور شکر کی ادائیگی قرآن مجید کے مطابق دو طرح پر ہوتی ہے. شکر کی ادائیگی کتنی طرح پر؟ دو طرح پر. ایک بصورت ذکر اور ایک بصورت اظہار مسرت. ذکر میں یاد کرنا، نعمت کا یاد کرنا، یہ بھی شکر ہے. نعمت کا زبان سے بیان کرتے رہنا، یہ بھی شکر ہے. اس پر شکرانے میں صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی شکر ہے. اس پر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، عبادت سے شکر بجا لانا، یہ بھی شکر ہے. اس کے شکرانے میں عمل کو بہتر کر لینا، یہ بھی شکر ہے. تو ایک شکر کی بجا آوری کی صورت وہ ہے جو ذکر، فکر، عبادت، تذکرہ، تحدیث نعمت، عمل، صدقہ، عبادت، ان شکلوں میں شکر بجا لایا جاتا ہے. اور دوسری صورت شکر بجا لانے کی ان ساری چیزوں کو قائم رکھتے ہوئے، ان سب چیزوں کو قائم رکھتے ہوئے قولاً اور عملاً خوشی کا بجا لانا. جس طرح زندگی میں انسان کسی پر مسرت لمحے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے، عیدیں مناتا ہے، جشن مناتا ہے، اس طور پر شکر بجا لانا یہ بھی اللہ رب العزت کے احکام میں سے. اب آئندہ جمعۃ المبارک پر ہم انشاءاللہ تعالی جو میں نے آج اپنی گفتگو شکر کے دو طریقوں پر ختم کی، اسی مقام سے قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کو آگے شروع کریں گے کہ کس طرح شکر بجا لانا درجہ ذکر میں ہے، کس طرح درجہ مسرت میں ہے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.